حافظ ہیں سچائی کے، محافظ ہیں سچائی کے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ عزیز طلبہ، آج کی اس مجلس کے اصل مخاطب آپ ہیں۔ یہاں کے اساتذہ اور جو دوسرے علماء حضرات تشریف لائے ہیں، یہ ہماری سعادت ہے، یہ ہماری حوصلہ افزائی کریں گے۔ جو بات کہیں پر قابل تنبیہ ہوگی، یہ اس پر ہم متنبہ کریں گے، وہ ہم ان سے استفادہ کریں گے، ان کی توجہات سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، مگر بات ہمیں آپ سے کرنی ہے۔ اس زمانے کے اندر جب مختلف قسم کی فتنے پیدا ہو رہے ہیں، ہر زمانے کے اندر فتنہ رہا، اور الحمدللہ ہر زمانے میں اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے مخلص بندوں کی جماعت کو تیار کر رکھا تھا، اور انہی کا فیض ہے، انہی کا کفر ہے کہ آج دین ہمارے پاس اپنی اصل شکل و صورت کے ساتھ محفوظ ہے اور پہنچا ہے۔ ایک زمانے کے اندر بہت بڑا فتنہ تھا، اس فتنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے۔ خلق قرآن کا فتنہ اتنا عظیم فتنہ تھا کہ بڑے بڑے لوگ اس میں بہہ گئے، مگر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت اور باقی کے مقابلے میں نہایت ہی ایمان قوت کے ساتھ کھڑے ہو جانے کی وجہ سے فتنہ دبا۔ اسی طریقے سے اور فتنے پیدا ہوتے رہے، اور اللہ کے بندوں نے اس کا مقابلہ کیا۔ پوری تفصیل اور پوری تاریخ یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستان بھی فتنوں کی آمادگاہ رہا ہے، اور ایک زمانے میں جب مغل دور تھا تو شیعوں نے ہندوستان میں اپنا قدم جما لیا، اور بہت سے سنی خاندان کچھ پیسے کی لالچ میں، کچھ دوسرے حکومت کے دباؤ میں آ کر کے انہوں نے اپنا دین، اپنا مذہب بدلا اور شیعت اختیار کر لی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری جماعت دیوبند کے جو سربراہ اعلیٰ ہیں حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کھڑا کیا، اور انہوں نے اپنی مشہور کتاب ضابط الخفا تصنیف فرمائی، جو اپنے فن کے اوپر نہایت ہی نازک اب مثال کتاب ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ تصنیف فرمائی۔ تحفہ اثنا عشریہ وہ کتاب ہے جس میں
شریعت کے بہتے ہوئے طوفان پر قدغن لگا دی، اور بڑی تیزی کے ساتھ جو طوفان بڑھ رہا تھا، دلائل کے اعتبار سے شریعت ملغا ہو گئی، اس کا کوئی جواب نہیں بن پایا۔ پھر اس کے بعد اور سلسلہ آگے بڑھا تو حضرت امام مالکی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے ہدایت الشیعہ نام سے ایک کتاب لکھی، اور اس کے بعد پھر آگے سلسلہ چلا تو اخیر کے اندر اس میدان میں سب سے زیادہ کام کرنے والے اور سب سے زیادہ مشہور اور معروف امام اہل سنت والجماعت ہوئے مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی شریعت کو بے نقاب کرنے میں، شریعت کی حقیقت کو ظاہر کرنے میں کھپا دی، اور ایک نہیں 20 رسائل اہم قسم کی تصانیف ان کی سلسلے میں ہیں جو اہل علم کی نگاہوں کے سامنے ہے اور ان سے واقف ہیں۔ اس طرح پر شروع زمانے سے لے کر کے جب شریعت کا عروج ہندوستان کے اندر ہوا، اس کے بعد سے لے کر کے ہر زمانے کے اندر اللہ کے بندے کھڑے ہوتے رہے اور اس فتنے کا انہوں نے مقابلہ کیا۔ عیسائیت کا زمانہ آیا، جب ہندوستان میں عیسائیوں کا غلبہ ہوا، برطانوی حکومت آ گئی، تو عیسائیوں نے حکومت کے زور پر اور اس کے تعاون سے پورے ہندوستان کے اندر عیسائیت کی تبلیغ کرنی شروع کی۔ تو اس موقع پر بھی ہمارے ہی اکابر اور ہمارے اکابر سے وابستہ لوگ اس فتنے کے مقابلے کے لیے سامنے آئے اور میدان میں آئے۔ مشہور نام ہے مولانا رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رحمۃ اللہ کرانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ حضرت مالکی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے کچھ قبل کے آدمی ہیں، حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے آدمی ہیں۔ انہوں نے جو ہے اس فتنے کا مقابلہ کیا اور اپنی مشہور کتاب لکھی، ایسی مشہور کتاب کہ شیعوں نے اعتراف کیا کہ اگر یہ کتاب باقی رہی تو عیسائی کی تبلیغ ہو نہیں سکتی ہے اور اسلام کے خلاف ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد حضرت مالکی رحمۃ اللہ علیہ اس میدان کے اندر آئے اور انہوں نے پابندیوں سے مقابلہ کیا، اس فتنے کو رد کیا، ان سے مناظرہ کیا۔ اسی طریقے سے بعد کے اندر کچھ اور فتنے ابھرے تو ہمارے اکابر نے تمام فتنوں کا، چاہے وہ داخلی فتنہ رہا ہو چاہے خارجی فتنہ رہا ہو، یہ علماء دیوبند کے امتیاز تھا کہ ان تمام فتنوں سے وہ آنکھ بند کیے ہوئے نہیں تھے، متوقف کے بیدار تھے اور اس کا دفاع کرتے رہے، اس کا مقابلہ کرتے رہے، اور جو بھی طوفان اٹھا اس طوفان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ تو الحمدللہ آج کہا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ جو دین ہے، دینداری ہے، یہ ہمارے اکابر کی جہود کے طفیل میں اور ان کی محنت، ان کے مسائل کی طفیل میں آج بر صغیر کے اندر اسلام کی اصل شکل و صورت ہے۔ ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں آپ جائیے تو صحیح دیندار لوگ، مدرسے، مساجد الحمدللہ اور اہل حق کی جماعت ہر جگہ موجود ہے۔ اسی طرح سے ایک فتنہ غیر مقلدیت بھی ہے، اگرچہ یہ فتنہ
بہت زیادہ قدیم نہیں ہے، لیکن یہ عجیب اتفاق کی بات ہے کہ نہایت بدل اور نہایت فریب کے ساتھ یہ غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور سلفی کہتے ہیں، اپنا رشتہ زمانہ سلف سے جوڑتے ہیں. حالانکہ غیر مقلدیت بحیثیت ایک فکری مدرسہ، ایک مذہب اور خاص عقیدے کے اعتبار سے جو ان کا موجودہ عقیدہ ہے، جو موجودہ مذہب ہے، جو موجودہ مسلک ہے، اس کے اعتبار سے اس کا وجود پوری اسلام کی تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتا. جس طریقے سے قادیانیت اور بریلویت یہ بھی دو عظیم فتنے تھے اور ہمارے اکادمی نے ان کا بھی دفتر سے مقابلہ کیا. جس طریقے سے بریلویت اور قادیانیت برطانوی دور کی پیداوار ہے اور انگریزوں کی یہ دین ہے، یہ دونوں کی دونوں جماعتیں انگریزوں نے پیدا کی تھی. بالکل اسی طریقے پر غیر مقلدیت کے نام سے اور اپنے تقلید کے عنوان سے جو فتنہ ابھرا، یہ اسلام کی تاریخ میں برطانوی دور سے پہلے کہیں اس کا وجود ہی نہیں. یہ اپنا رشتہ اسلاف سے جوڑتے ہیں کہ ہمارا وجود اس زمانے سے، جس زمانے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ایک صاحب کو جو دیش آیا، انہوں نے اپنی کتاب ضمیر کا بحران نامی ایک کتاب ہے، اس کے مصنف ہیں رئیس احمد ندوی. یہ کتاب دار سلفیہ بنارس سے چھپی ہے. انہوں نے نہایت جوشیدہ انداز میں، بہت ہی پرجوش انداز میں لکھا کہ ہمارا وجود یہ اس وقت ہے جب سے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے سے، جبکہ نہ کتاب اللہ کا وجود تھا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا، اس زمانے سے نکاح کہ ہمارا وجود ہے. اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ چونکہ ہمارا اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سارے انبیاء کی تعلیمات، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی انبیاء میں سے ایک نبی تھے، تو گویا ہمارا وجود اس وقت ہے جب سے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائے. تو عام طور پر ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمارا وجود اس وقت ہے جب سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا وجود ہوا. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا وجود قدیم سے ہے تو جتنے بھی قدیم فرقے ہیں، شیعہ ہوں، خوارج ہوں، معتزلہ ہوں، ان کا وجود قدیم زمانے سے ہے. تو سب کے کچھ نہ کچھ آثار ہیں جو ان کے وجود کو بتلانے والے ہیں. شیعوں کی کتابیں رہیں، شیعوں کے علماء رہے، شیعوں کے مدرسے رہے، شیعوں کے مسجدیں رہیں، معتزلہ کا ایک دور گزرا، ان کی کتابیں موجود ہیں، کتابوں میں ان کا ذکر ہے، خوارج کا وجود رہا. تو جو جماعتیں قدیم زمانے سے رہی ہیں، ان کے آثار، ان کے وجود کو بتلانے والی چیزیں دنیا کے سامنے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں ان کا وجود رہا ہے. لیکن یہ غیر مقلدیت اپنے اس مخصوص فکر کے ساتھ، مخصوص عقیدے کے ساتھ، اس کا کوئی وجود اسلام کی تاریخ میں نہیں رہا. اس کو آپ نوٹ کیجیے. یہ جدید بدعت ہے جو دور برطانیہ کی پیداوار ہے. برطانوی دور سے پہلے کہیں پر بھی کسی غیر مقلدیت
کسی غیر مقلدیت یا یہ اپنے آپ کو جو اہل حدیث کہتے ہیں، اہل حدیث نام کا یا سلفی نام کا کوئی مدرسہ، کوئی مسجد، کوئی کتاب، حتیٰ کہ کوئی ان کا قاعدہ بغدادی بھی نہیں ہے. نماز کی ایک کتاب نہیں، طہارت کے مسائل بیان کرنے والی دور برطانیہ سے پہلے ایک کتاب ان کی نہیں، ایک مدرسہ ان کا نہیں. ہم نے ہندوستان کے اندر، پورے ہندوستان کے اندر گشت کر کے یہ دعویٰ کیا، یہ چیلنج کیا کہ پیش کر دو دور برطانیہ سے پہلے تمہارا کوئی مدرسہ رہا ہو ہندوستان کے اندر یا ہندوستان کے باہر، ایک کتاب پیش کرو، ایک مسجد بتلاؤ یہ مسجد اہل حدیث کہلائی. ہاں، جب استعمار آیا، انگریز آیا، تو اس نے مسلمانوں کی جدوجہد آزادی کو کمزور کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی طاقت کو بکھیرنے کے لیے اس نے کچھ چالیں کی، کچھ اپنے میں سے کچھ لوگوں کو پیدا کیا. اس نے قادیانی کے نام سے ایک فرقہ پیدا کیا، بریلوی کے نام سے ایک فرقہ پیدا کیا. بالکل اسی طریقے سے اس نے غیر مقلدیت کے عنوان سے ایک فرقہ پیدا کیا اور اچھا عنوان دیا کہ ہم لوگ موحد ہیں. یہ بھی برطانیہ کی چال تھی. یہ پہلے اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتے تھے، یا اپنے آپ کو یہ سلفی نہیں کہتے تھے. اگر ان کی کتابیں آپ دیکھیے جو شروع زمانے کے اندر لکھی گئی ہیں تو کہیں بھی انہوں نے اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہا ہے. ہم موحد لوگ یہ ان کے الفاظ ہوا کرتے تھے، ہم ایک اللہ اور ایک رسول کے ماننے والے لوگ، کہیں انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی غیر مقلد انکار نہیں کر سکتا. جس دور برطانیہ سے پہلے ان کا کہیں کوئی وجود نہیں تھا بحیثیت ایک فرقہ کے. برطانیہ کا دور آیا اور انگریزوں نے سازش کر کے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے ان کو پیدا کیا. اور عجیب بات ہے کہ جب ان کا وجود ہوا تو انگریزوں کو ایک شخص مل گیا عبدالحق بنارسی کے نام سے. یہ عبدالحق بنارسی یہ سمجھ لیجیے کہ دور اول کا ابن سبا تھا. جس طریقے سے عبداللہ ابن سبا نے اسلام کا لبادہ پہن کر کے تھا منافق یہود اور داخل ہوا اسلام کے اندر اور شیعیت کی ترویج پیدا کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط اور نہایت غلط قسم کے عقیدے اس نے مسلمانوں کے اندر رائج کیے اور ایک فتنہ اور فساد کا دروازہ کھلا. اسی طریقے سے اس زمانے کا عبداللہ ابن سبا تھا عبدالحق بنارسی. عبدالحق بنارسی شروع میں جو تحریک شہیدین کہلاتی ہے، حضرت سید احمد شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید اسماعیل شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو تحریک جہاد تھی یہ شخص ان کے ساتھ ہو گیا. مقصد یہ تھا کہ حضرت کی تحریک میں شامل ہو جانے کے بعد عام مسلمانوں کا اعتماد حاصل ہو جائے گا. مگر یہ تھا بالکل شیعی ذہن رکھنے والا انسان. بلکہ یہ کہا جائے کہ شیعہ تھا تو غلط نہیں ہے. اسی کا مقولہ ہے، مشہور قول ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہ اس نے یہ کہا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کر کے معاذ اللہ مرتد ہو گئی تھی. اگر انہوں نے توبہ نہ کیا اور ان کا توبہ ثابت نہ ہوا
اور بغیر توبہ کی وہ مری تو وہ جہنم کے اندر جائیں گی معاذ اللہ. اور اس قول کو نقل کیا ہے مولانا عبد الرحمان صاحب پانپتی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مخصوص تلامذہ میں سے تھے، نہایت ثقہ انسان. ان کی کتاب ہے کشف المحدود. اس کشف المحدود کے اندر مولانا عبد الرحمان صاحب پانپتی رحمۃ اللہ علیہ، طالب عبد الرحمان صاحب پانپتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ قول نقل کیا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیجیے اس کے ذہن سے، اس کی مزاج کیا تھی، کس ذہن میں کس مزاج کے وہ شخص تھا. حضرت سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک جہاد میں شریک ہوا، مگر یہ اللہ والے لوگ تھے، انہیں محسوس ہو گیا کہ یہ سب تو فکر بن کر کے آیا ہے، تو اس کو حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جماعت سے باہر کیا. چنانچہ اس کی پوری تفصیل الکلام المفید کے اندر مولانا سرفراز احمد دامت برکاتہ نے پوری تفصیل لکھی ہے، اس کی پوری تاریخ لکھی ہے کہ کس طریقے سے نکالا گیا. پھر یہ شخص بھاگ کر کے یہاں سے مدینہ منورہ پہنچا، مکہ مکرمہ پہنچا، اور وہاں پر بھی اس نے جا کر کے تقلید شرک ہے اور معاذ اللہ گمراہ ہیں اور تمام مسلمان کافر ہیں، اس قسم کی باتیں کرنے لگا. وہاں کے حاکم کو جب پتہ چلا تو اس کی گرفتاری کا آرڈر جاری ہوا. چھپتے چھپاتے وہاں سے مدینہ منورہ گیا. وہاں پر بھی اپنا فتنہ پھیلا رہا تھا. وہاں کے حاکم کو جب پتہ چلا تو وہاں بھی اس کی گرفتاری کا آرڈر جاری ہوا، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہاں سے بھاگا اور یمن کے کسی جگہ پر جا کر کے وہ رہا. پھر اس کے بعد اس کا پتہ نہیں چلا کہاں اس کا انتقال ہوا. تو یہ بیج اس کا ہے رکھا ہوا ہے غیر مقلدیت کے بیج، اس عبد الحق بنارسی کا رکھا ہوا ہے ہندوستان کے اندر. اور اس کے بعد یہ بیج ڈال گیا تھا، اس لیے ان کا ذہن خراب ہوا. لیکن بہرحال ابھی غیر مقلدیت پنپ نہیں رہی تھی. تب اتفاق کی بات ہے کہ مولانا سید نذیر حسین میاں جہیری، جو موجودہ غیر مقلدیت کے بابا اعظم ہیں، تمام علم رشتہ جو ہندوستان اور پاکستان کے اندر غیر مقلدین کا پھیلا ہوا ہے، اس کی انتہا ہوتی ہے سید نذیر حسین میاں جہیری تک. شروع کے اندر یہ حنفی تھے، اور جب یہ دلی کے اندر ہے مگر حنفی تھے، مگر بے باک حنفی تھے، بے ادب حنفی تھے. سوالات اپنے اساتذہ کے سامنے ڈھنگ سے نہیں کیا کرتے تھے. چنانچہ اس زمانے کے اندر حضرت مولانا شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درس کے اندر بھی یہ جایا کرتے تھے. تو ان کی گفتگو سن کر کے درس میں ان کے سوالات کے پوچھنے کا انداز معلوم کر کے انہوں نے فرمایا کہ تمہارے اندر وہابیت کی جھلک محسوس ہوتی ہے. چنانچہ بعد کے اندر یہ واقعتاً جو ہے غیر مقلد ہو گئے اور تقلید سے ان کا رشتہ ختم ہوا. انہوں نے غیر مقلدیت کو پروان چڑھانے کے لیے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیا، اور انہوں نے کتاب لکھی انتصار الحق کے نام سے، جو پہلی کتاب کہی گئی کہ اتنے پرزور انداز پر تقلید کو ناجائز قرار دینے کے لیے وجود کے اندر آئی انتصار الحق نامی کتاب. انہوں نے اس کتاب کی تعریف اور تصریف کے اندر بعض شیعہ علماء سے بھی مدد حاصل کی، اور انہوں نے کچھ ایسی کتابیں تصنیف کی جو اپنے نام سے نہیں شائع کی، دوسرے کے نام سے شائع کی، جس کے اندر حضرت امام
اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نہایت ہی خراب قسم کی باتیں درج کی اور اس کو دوسروں کے نام سے شائع کیا. اب وہاں سے پھر جو ہے آہستہ آہستہ غیر مقلدیت کا دورہ ہندوستان کے اندر بڑھا اور چلتا رہا. تو اب یہ کر رہا ہوں کہ اس زمانے کے اندر یہ اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتے تھے، یہ اپنا نام رکھا کرتے تھے موحد. پھر تھوڑے دنوں کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو موحد بھی کہنا ختم کر دیا اور اپنا نام انہوں نے رکھا محمدی. اب پتہ نہیں توحید سے کیا ان کو چڑ ہوئی، اس نام سے کیا ان کو استنکار ہوا، کیوں اس نام کو نہیں چھوڑا. اپنا نام موحد رکھنے کے بجائے اب انہوں نے اپنے آپ کو محمدی کہنا شروع کیا. مگر کچھ دنوں تک یہ بات چلتی رہی، محمدی پر بھی ان کا ٹکاؤ نہ ہو سکا اور عام لوگ ان کو وہابی کہا کرتے تھے یا اپنے آپ کو محمدی کہتے تھے اور عام لوگ ان کو وہابی کہا کرتے تھے، اس لیے کہ بہت سے مسائل کے اندر ان کا رشتہ جڑتا تھا، ان کا تعلق قائم ہوتا تھا عبد الوہاب نجدی سے، وہابی کہلاتے تھے لوگ. یہ اہل حدیث کب بنے اس کا بھی اس کی بھی ایک تاریخ ہے. ان کے ایک عالم تھے مولانا نور حسین دہلوی کے شاگرد مولانا محمد حسین بطالوی، یہ بہت مشہور ہے. ان کا ایک پرچہ نکلا کرتا تھا اشاعت السنہ. یہ بیچارے مولانا محمد حسین بطالوی کی پوری زندگی گزری برطانیہ حکومت کی خدمت کرتے کرتے. یہ اپنے اشاعت السنہ جو ان کا جریدہ نکلتا تھا، ان کا پرچہ نکلتا تھا، اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی پوری زندگی کھپا دی تھی کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالے اور حکومت کی تائید کرے، چاہے حکومت صحیح کرے غلط کرے اس کی تائید کرے. انہوں نے ایک رسالہ لکھا، اس رسالے کے اندر انہوں نے ثابت کیا کہ موجودہ زمانے کے اندر حکومت برطانیہ سے جہاد کرنا حرام ہے اور ناجائز ہے. اس رسالہ کا نام ہے الاتفاق فی مسائل الجہاد. اس رسالہ کا موضوع یہی ہے کہ جو لوگ برطانیہ دور کے اندر آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے، اس میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے اللہ والے، لکھا کہ جن لوگوں نے بھی اس لڑائی کے اندر حصہ لیا انہوں نے شریعت کی مخالفت کی، کتاب اللہ کی مخالفت کی، حدیث رسول اللہ کی مخالفت کی اور انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا. اور اس کے اندر یہ لکھا یہ حکومت ہمارے لیے ذل رحمت الہیہ ہے، ہمیں جو یہاں امن ہے، جو سکون ہے، جو چین ہے، دنیا کی کسی حکومت کے اندر اتنا امن، اتنا سکون، اتنا چین نہیں. اس رسالے کی قدر قیمت کیا ہوئی کہ حکومت نے اس رسالے کو لاکھوں کی تعداد کے اندر عربی میں، اردو میں، انگریزی میں ترجمہ کرا کر کے پورے عالم کے اندر اس کو بتوایا. تو یہ جو مولانا محمد حسین بطالوی تھے، انہوں نے جب خدمت کر لی اور بہت سی زمین اور جائیداد پالی اور خوب ان کو تقدم حاصل ہو گیا حکومت میں، تو انہوں نے ایک درخواست پیش کی، ایک مضمون درخواست تیار کیا اور اس مضمون کو لے کر کے انہوں نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا، چکر لگایا اور تمام بڑے بڑے علماء اہل حدیث سے اس پر دستخط لی اور پھر اس درخواست کو پیش کیا گورنمنٹ کے سامنے کہ ہمیں جو دفاتر کے اندر حکومت کے رجسٹر میں ہمیں جو وہابی کے لفظ سے پکارا جاتا یاد کیا جاتا ہے اسے ختم کر دیا جائے اور ہمیں اہل حدیث نام سے ہمارا نام درج کیا جائے اور ہمیں یاد کیا جائے. تو یہ اہل حدیث نام جو ہے یہ آسمان سے اترا ہوا نہیں ہے،
یہ محمد حسین بطالوی نے باقاعدہ درخواست دے کر کے گورنمنٹ برطانیہ سے اس کو منظور کرایا اور اس کے بعد سے انہیں اہل حدیث کے نام سے یاد کیا جانے لگا. اور آج جو یہ حضرات شیخ ابن عبد الوہاب سے اپنا رشتہ اپنا تعلق جوڑتے ہیں، علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہابی نام تو ہمارے لیے ایسا ہے جیسا کہ کوئی ہمیں گالی دے دے. چنانچہ ترجمان وہابیہ کے اندر مولانا نواب صدیق حسن خان صاحب نے بھی اس کو لکھا، اور مولانا عبداللہ غازی پوری، محدث حافظ عبداللہ غازی پوری نے اپنے بعض رسائل کے اندر لکھا، الکلام المداح ان کا ایک رسالہ ہے، اس کے اندر لکھا کہ ہمیں عبد الوہاب ابن نجدی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو ہم بدل مذہب تھا اور ہم لوگ کسی مذہب کی تقلید نہیں کرتے ہیں، وہ مقلد تھا اور ہمیں تقلید سے نفرت ہے، اور وہابی نام سے ہمیں یاد کرنا ایسا ہے جیسے کہ ہمیں کسی نے گالی دے دی. تو بہرحال اس زمانے کے اندر انہوں نے پوری براز ظاہر کی تھی، کوئی تعلق نہیں عبد الوہاب نجدی سے ان کا، یہ بھی جھوٹا فریب تھا. یہ اہل حدیث کہلائے اس طرح پر. لیکن اب عجیب بات یہ ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد جب سعودیہ کے اندر پٹرول ڈالر بڑھنے لگا اور دیکھا کہ یہ زمین بڑی سبز و شاداب ہمارے لیے ہو جائے گی، اور وہاں والوں نے اپنے آپ کو کبھی اہل حدیث نہیں کہا، سعودیہ میں کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہلاتا. آپ نے سنا ہے کسی کا نام اہل حدیث؟ سعودیہ میں جائیے تو وہاں پر کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتا. کیا کہیں گے؟ ہم سلفی ہیں. وہ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، اہل حدیث نہیں کہتے. تو نے دیکھا کہ یہ جو ہے اہل حدیث نام سے ہم بالکل نظم نہیں ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ اب ہمارا نام بدل لینا چاہیے اور سلفی نام رکھ لینا چاہیے. تو اب ان کے جو ادارے تھے وہ سب جو پہلے کسی اور نام سے یاد کیا جاتے تھے، سب الجامعۃ سلفیہ، الجامعۃ سلفیہ، المرکز سلفی، فرانے سلفی، فرانے سلفی، یہ سب کے سب سلفی ہو گئے. کچھ لوگوں نے عصری کہنا شروع کر دیا، سلفی اور عصری، سلفی اور عصری، اور آج اسی سلفی کا عصریت کے درمیان میں جھوٹ رہے ہیں. اب اہل حدیث بھی یہ اپنے آپ بہت کم کہتے ہیں، بس ہم سلفی ہیں. یہ بھی ان کے باطل ہونے کی ایک دلیل ہے کہ ایسا انقلاب ناموں کے اندر کسی جماعت کے اندر بھی آپ نے یہ پایا ہوگا کہ شروع میں اس نے اپنے آپ کو کچھ کہا ہو، پھر کچھ کہا ہو، پھر کچھ کہا ہو، اور اخیر کے اندر آ کر کے اب دو ناموں کے درمیان جھوٹ رہی ہے، کوئی سلفیت کوئی اصلیت. اب اللہ جانے اس کے بعد یہ اپنے نام کیا رکھیں گے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو غیر مقلدیت کا وجود ہے یہ دور برطانیہ کی پیداوار ہے، اور اس سے پہلے خود ہندوستان کی تاریخ کے اندر کہیں کسی ایک شہر کے اندر ان کی کوئی مسجد نہیں رہی، کوئی کتاب نہیں رہی ہے. یہ جو 8 رکعت تراویح ہے، یہ بھی غیر مقلدین 8 رکعت تراویح نہیں پڑھا کرتے تھے. شروع میں میاں نبی حسین دہلوی بھی 8 رکعت تراویح نہیں پڑھا کرتے تھے. یہ بھی یہ جو میں نے نام لیا محمد حسین بطالوی، اس نے سب سے پہلے پنجاب کے اندر 8 رکعت تراویح کی بنیاد ڈالی. محمد حسین بطالوی سے پہلے 8 رکعت تراویح نہیں پڑھی جاتی. پنجاب کے اندر پہلی مرتبہ محمد حسین بطالوی نے 8 رکعت تراویح کی بنیاد ڈالی. اور یہ بھی عجیب لطیفہ ہے کہ 8 رکعت تراویح کی بنیاد ڈالنے سے پہلے اسی محمد حسین بطالوی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہایت شدید قسم کے گندے الفاظ استعمال کیے، حتیٰ کہ ان کو بدعتی تک قرار دے دیا. تو سب سے پہلا رد جو 8 رکعت تراویح پر
کرنے والا انسان ہوا اور عالم ہوا وہ کوئی حنفی نہیں تھا. انہیں کا ایک عالم پیدا ہوا مولانا یحییٰ، جس نے کہ اپنے رسالہ تراویح کے اندر جو فارسی زبان کے اندر لکھا، سب سے پہلے اس شخص نے اس کا رد کیا محمد حسین بٹالوی کا، اور اس کو جو اہل سنت والجماعت سے اس رسالے کے اندر خارج قرار دیا کہ اس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدعتی قرار دیا ہے، اور جو کام کے 1300 سال سے چلا آ رہا تھا اور جس سنت کی عمل ہوتا آ رہا تھا، تمام اثرات نے اس کو اختیار کر رکھا تھا. اس کے خلاف اس میں آواز بنی تھی، مگر کیونکہ اس کا جو تخم تھا شریعت سے تھا، اس وجہ سے تمام غیر مقلدین نے جس نے تو غیر مقلدیت اختیار کیا، بعد کے اندر سب جو ہے جب کچھ مخلصین اس جماعت کی نکل گئے اٹھ گئے تو سب نے آتے کا تراویح کو اختیار کر لیا. آپ اندازہ لگائیں ان کے جب مذہب کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو میں نے کہا کہ یہ ان کا بیج شریعت کا بیج ہے. شریعت ان کی اصل ہے، ان کی جڑ ہے. بہت سے مسائل جو خارج شیعوں کے ہیں، وہ تمام کے تمام مسائل میں شیعوں کے ساتھ ان کا اشتراک ہے. مثال کے ساتھ تراویح ہے. اب تو یہ کہنے لگے ہیں کہ تراویح کوئی چیز ہی نہیں ہے. تراویح کا انکار شیعہ بھی کرتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدعت قرار دیتے ہیں، اور تراویح کا انکار یہ بھی کرتے ہیں. آپ کو سمجھ لیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ کہ یہ تراویح کو انکار کرتے ہیں، ان کے نزدیک تراویح نام کی کوئی نماز نہیں ہے. اس کے اندر بھی افراد کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں کہ جو رمضان کے زمانے میں تراویح پڑھتے ہیں، یہ حقیقت میں جس طریقے سے ہم لوگوں کے نزدیک مستقلاً تراویح ایک نماز ہے، اس طریقے سے ان کے نزدیک تراویح مستقلاً ایک نماز نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک تراویح وہ چیز ہے جو 11 مہینے سال کے جو تہجد کے نام سے جو نماز پڑھی جاتی ہے، وہی نماز جب رمضان کے زمانے میں عشاء کے بعد پڑھی جائے تو وہی نماز ان کے نزدیک تراویح کہلاتی ہے. تراویح مستقلاً کوئی الگ نماز نہیں ہے، کوئی الگ سنت نماز نہیں. تو نام بدل جانے سے حقیقت نہیں بدلی، یعنی وہی تہجد جو 11 مہینے تہجد کہلاتی ہے جو نماز، وہی تہجد ان کے نزدیک تراویح ہے. رمضان کے زمانے میں اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کو تراویح کہتے ہیں. تو اصل یہ تراویح نماز ہے تہجد سے ہٹ کر کے، تو اس کے منکر شیعہ بھی ہیں اور اس کا انکار کرنے والے غیر مقلدین بھی ہیں. طلاق ثلاثہ ایک مجلس کی، شیعہ بھی اس کے قائل نہیں ہے اور غیر مقلدین بھی اس کے قائل نہیں ہے. اس کے اندر بھی اشتراک ہے. حیض کے زمانے میں اگر عورت کی طلاق دے دیا جائے تو شیعہ بھی کہتے ہیں کہ طلاق نہیں پڑتی اور غیر مقلدین بھی کہتے ہیں کہ طلاق نہیں پڑتی. جمعہ کی اذان میں جو دوسری اذان جو پہلی اذان ہے اس کو بدعت شیعہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بدعت عثمانی ہے اور غیر مقلدین بھی کہتے ہیں کہ یہ بدعت عثمانی ہے. چنانچہ ان کے نزدیک دو اذانیں نہیں ہیں، ان کے نزدیک صرف ایک اذان ہے. غیر مقلدین شیعوں کے نزدیک جمعہ کے خطبے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا خلفائے راشدین کا نام دینا یہ درست نہیں ہے. اور غیر مقلدین بھی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام خلفاء راشدین کا خطبے کے اندر نام لینا بدعت ہے. چنانچہ حدیث المہدی اور کنز الحقائق کے اندر نواب وحید الزمان نے اس کو صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے. شیعہ بھی خلفاء راشدین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے خلاف کام کیا
اور بہت سی چیزوں کے اندر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے خلاف عمل کیا. یہی مسلک اور یہی مذہب ان غیر مقلدین کا بھی ہے. اور یہ تو بہت سے مواقع کے اوپر شروع سے بھی آگے بڑھ گئے. آپ اندازہ لگائیے ان کی بدعقیدگی کا خلفائے راشدین کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین نے بہت سے ایسے کام کیے جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے خلاف تھے. لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے قرآن کی 2 آیتیں اور 20 حدیثیں پیش کی گئی، لیکن ان کے سمجھ میں نہ قرآن آیا نہ ان کے سمجھ میں یہ حدیث آئی، اور کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا. ان کا مذہب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس کی جو 3 طلاق کو 3 قرار دیا تھا، یہ حالت غضب کے اندر دیا تھا فتویٰ، اور کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے خلاف دیا تھا. اور اسی طرح کی باتیں تمام صحابہ کرام کے بارے میں کہی جائیں گی جنہوں نے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 قرار دیا، یعنی سب نے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے خلاف فتویٰ دیا. ان کا عقیدہ، ان کا مسلک یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی رائے سے طلاق کے مسئلے کے اندر حکم خداوندی کے اندر تبدیلی پیدا کر دی. اس طرح سے یہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذوات قدسیہ کو اسی طرح سے مجروح کرتے ہیں جس طریقے سے شیعہ مجروح کرتے ہیں. ان کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کا قول، صحابہ کرام کا فعل، صحابہ کرام کا کہ کوئی سنت قابل حجت نہیں ہے، ان کا فہم قابل اعتبار نہیں، ان کا قول قابل اعتبار نہیں، اور ان کا فعل قابل اعتبار نہیں. صاف صاف لکھا ہے کہ اصول الشرع عندنا اسلام، شریعت کے اصول ہمارے نزدیک صرف 2 ہیں، القرآن والحدیث. قرآن اور حدیث، یہ حدیث المہدی کے اندر نواب وحید الزمان اس کی صراحت کی ہے. اور اب تو عام طور پر یہ اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا نہ فہم حجت ہے، نہ صحابہ کرام کا قول حجت ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کوئی سنت قابل اخذ ہے اور قابل حجت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں وہ جو آتا ہے حدیث کے اندر کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عورتیں مسجد کے اندر جایا کرتی تھی، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر اس زمانے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور حالات کو دیکھتے تو عورتوں کو مسجد کے اندر جانے سے منع کر دیتے. تو میاں حسین نظیر جوہری لکھتے ہیں یہ عائشہ کا یہ فہم ہے، اور فہم صحابہ حجت میں صحابہ کا فہم جو ہے حجت نہیں ہے. مستقلاً ان کا یہ اصول ہے کہ صحابہ کرام کا قول اور صحابہ کرام کا فعل یہ حجت نہیں ہے. یہ خالص شیعی ذہن ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور آپ یہ فرمائیں کہ صحابہ کرام اور خلفاء راشدین کا عمل حجت نہیں ہے. تو بات یہی ہے کہ مزاج جو ہے یہ شیعہ والا ہے. تقلید کے منکر شیعہ بھی ہیں اور تقلید کے منکر یہ غیر مقلدین بھی ہیں، بلکہ انکار تقلید کی لعنت کو انہوں نے شیعوں سے اخذ کیا ہے. چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ کے اندر اس بات کی صراحت کی ہے کہ تقلید کا انکار یہ شیعوں سے چلا ہے. پہلے کوئی تقلید کا منکر نہیں تھا کہ تقلید کا انکار کرے. چنانچہ انہوں نے منہاج السنہ کے اندر یہ عبارت لکھی، فرماتے ہیں منہاج السنہ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کتاب، ایک شیعہ کی کتاب تو وہ رد ہے منہاج السنہ، تو وہ پہلے قول نقل کرتے ہیں اس رافضی کا شیعہ مصنف کا،
اور پھر اس کا قول نقل کرنے کے بعد اس کا رد کرتے ہیں. چنانچہ ایک جگہ لکھتے ہیں قال الراحلی ذهب الجميع منه الى القول بالقياس والاخذ بالرأي فادخلوا في دين الله تعالى ما ليس منه وحرفوا احكام الشريعة واتخذوا مذاهب اربعة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة وأهملوا أقاويل الصحابة ما أنهم نصوا على ترك القياس وقالوا أول من قاس إبليس منهاج السنة جلد 2 صفحہ 8-9. یہ جتنی باتیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے رازی کی نقل کی ہے، اشعریوں کی نقل کی ہے، یہ تمام کی تمام وہ باتیں جس کے قائل غیر مقلدین ہیں. اب دیکھیں اس کی تفصیل. رازی نے کہا کہ تمام مقلدین قیاس کے قائل ہیں، تو قیاس کا انکار شیعوں نے کیا اور اس پر اعتراض شیعوں کو ہے، اور یہی مذہب جو ہے یہ غیر مقلدین کا ہے. رازی نے کہا کہ مقلدین رائے پر عمل کرتے ہیں، الاخذ بالرائے، جو رائے پر عمل کرنے کا انکار شیعہ بھی کرتے ہیں اور رائے پر عمل کرنے کا انکار یہ غیر مقلدین بھی کرتے ہیں. فادخلوا فی دین اللہ تعالی ما لیس منہ، کہ مقلدین نے دین کے اندر باتیں داخل کر دی جو دین سے نہیں ہے، جو دین میں کی نہیں ہے. یہی بات شیعہ بھی کہتا ہے اور یہی بات مقلدین کے بارے میں یہ غیر مقلدین بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے دین میں اپنی طرف سے ان تمام باتوں کو ایجاد کر لیا ہے. وحرفوا احکام الشریعۃ واتخذوا مذاہب اربعہ، کہ مقلدین نے 4 مذہبوں کو اختیار کیا ہے. تو یہ حقیقت میں 4 مذاہب کے اوپر انکار اور اس کے عدم جواز کا فتویٰ دینا یہ شیعوں کا مسلک تھا، شیعوں کا مذہب تھا. یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر بھی یہ بات کہی تھی جو جن کو یہ اپنا امام سمجھتے ہیں، یہ ایجاد ہے شیعوں کی کہ مذاہب اربعہ کا انکار کسی اہل سنت والجماعت نے کبھی بھی نہیں کیا. تاریخ کے اندر یہ بات محفوظ ہے کہ مذاہب اربعہ کا انکار کسی نے نہیں کیا، اور جس نے جرأت کی تو امت نے اس کو ٹھکرا دیا. ظاہریہ وغیرہ کچھ پیدا ہو گئے تھے لیکن آج ان کا کوئی وجود نہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ واتخذوا مذاہب اربعہ، کہ مذاہب اربعہ کا انکار کرنے والے جو شیعہ تھے اور شیعوں ہی سے انہوں نے اس فکر کو دیا ان غیر مقلدین نے، اور مذاہب اربعہ کی بھی انکار کرتے ہیں. 2 اعتراض ان مذاہب پر یہ تھا کہ یہ کہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر مذاہب نہیں تھے. بالکل یہی اعتراض پہلے شیعہ کیا کرتے تھے، یا شیعوں سے انہوں نے اس اعتراض کو لیا. اسی طریقے سے جو ترک قیاس کا مذہب جو ہے یہ شیعوں کا ہے. شیعہ کے نزدیک قیاس نہیں ہے، غیر مقلدین بھی قیاس کے منکر ہے. اور وہ جو بہت مشہور جملہ ہے وہ اول من قاس ابلیس، اس کا ایجاد کرنے والا جو فرقہ ہے اس خبیث جملے کا وہ شیعہ کا فرقہ ہے، اور اسی سے پھر غیر مقلدین نے اس کو ایک عالمی چیز بنا دیا ہے. ہر غیر مقلد کی زبان پر اول من قاس ابلیس، اول من قاس ابلیس کا لفظ ہے. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ قیاس رائے کے منکر بھی ہیں اور غیر مقلدین بھی اس کے منکر ہیں. مذاہب اربعہ کی منکر بھی ہیں، غیر مقلدین بھی اس کے منکر ہیں. خلفائے راشدین اور صحابہ کے عمل کو سنت کے خلاف بھی نہیں مانتے، غیر مقلدین بھی اس کو سنت نہیں مانتے. اسی طریقے سے اجماع بھی
غیر مقلدین کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے، اور شیعوں کے نزدیک بھی اجماع کی کوئی اثر، کوئی حقیقت دین کے اندر نہیں ہے۔ اجماع کے منکر رافضی بھی ہیں اور اجماع کے منکر غیر مقلدین بھی ہیں، اور اول من قاس ابلیس والا جملہ استعمال کرنے والے یہ شیعہ تھے، اور آج یہی جملہ غیر مقلدین بھی استعمال کر رہے ہیں۔ تو اب یہ کر رہا ہوں کہ بہت سی چیزوں کے اندر شیعوں کے ساتھ ان کے مطابق ہے، عقیدے کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی۔ ایک صاحب نے میرے پاس خط لکھا کہ قیاس، ہمیں انہوں نے کچھ مسئلے لکھے اور اس نے لکھا کہ ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے جواب دیجیے۔ تو میں نے ان کو لکھا کہ اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہی سے آپ کو جواب حاصل کرنا ہے تو آپ کو چاہے کسی شیعوں کے پاس جائیں جو صرف کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو مانتا ہے، یا پھر کسی غیر مقلد کے پاس جائیں جو صرف کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو مانتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک کو اصول کتاب اللہ بھی ہے، سنت رسول اللہ بھی ہے، اجماع امت بھی ہے، اور اسی طریقے سے قیاس بھی ہے۔ تو کسی اہل سنت والجماعت سے یہ مطالبہ کرنا کہ ہمیں جو ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے جواب دیا جائے، یہ جو ہے بالکل عقل کے خلاف بات ہے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے۔ ایک عجیب مصیبت ہے کہ قیاس کے بارے میں یہ حضرات سمجھتے ہیں کہ بالکل جو ہے دین سے اس کی کوئی چیز ہی نہیں۔ تو میں نے ان کو دوسرے انداز سے جواب دیا، میں نے کہا کہ آپ یہ بتلائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس نہیں کیا تو دلیل سے ثابت کیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس نہیں کیا تھا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کیا تھا تو قیاس کرنا سنت ہے کہ نہیں سنت ہے، اور اس سنت کا ممکن بھی آپ کو نزدیک اہل سنت والجماعت میں ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا میں جانتا ہوں کہ آپ جاہل ہیں، لکھا میں جانتا ہوں کہ آپ جاہل ہیں، آپ اس کے جواب نہیں دے سکتے، لیکن جن کے بہکاوے میں آ کر کے آپ نے میرے پاس خط لکھا ہے، یہ میرا خط اور جو میرا سوال ان کے سامنے رکھ دیجیے کہ مولانا غالب پور صاحب جو سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کیا تھا کہ قیاس نہیں کیا تھا؟ اگر قیاس کیا تھا تو پھر قیاس کے ملک کیا ہے، اور نہیں کیا تھا تو اس کو دلیل سے ثابت کیجیے۔ آپ حضرات کو کیا خیال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کیا تھا کہ نہیں قیاس کیا تھا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جگہ نہیں نہ من کتنی جگہ پر قیاس ثابت ہے، کچھ بخاری کے اندر جو ہے باب موجود ہے، تو اب قیاس کا انکار نہ کرنا یہ جنون اور پاگل پن اور بیوقوفی احمق پن نہیں تو کیا ہے؟ یعنی صحابہ کرام قیاس کرے اور ائمہ دین قیاس کرے، ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ قیاس کرنا خلاف سنت ہے اور جائز نہیں ہے، اور آج کے زمانے کے اندر ان شیعوں کی بات سمجھ میں آتی ہے، یعنی غیر مقلدین کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ قیاس کرنا حرام ہے۔ میں یہ کر رہا تھا والا بات متصادف ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہر زمانے کے اندر یہ فتنہ رہا اور ہمارے اکابر نے فتنوں کا مقابلہ کیا۔ آج کے اس دور کے اندر یہ غیر مقلدیت سے جو فتنہ ہے یہ بہت عظیم فتنہ بن گیا ہے، اور کیونکہ ان کے پشت پر کچھ حکومتوں کی نوازشیں ہیں اور ان کو پیسے مل رہے ہیں، اس لیے اس فتنے کو یہ ہوا دینے کے اندر اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں، اپنا علم لگا رہے ہیں، مدرسے کھولے جا رہے ہیں اس فتنے کو عام کرنے کے لیے۔ اور اندیشہ یہ ہے کہ اس فتنے کے پیچھے یہودیوں کی سازش ہے، اور جو ملاز کر رہا ہوں یہ قیاسی بات نہیں ہے، بلکہ میں نے اس سلسلے کے اندر جامعہ اسلامیہ مسجد منورہ کے ایک استاد سے گفتگو کی،
وہ جامع اسلامیہ کا بڑا استاد ہے. ہماری کتاب وقفۃ مع علامہ فضلیہ جب چھپی تو اس کو پڑھنے کے بعد مجھ سے ملنے کے شوق ہوا، اور جب میں مدینہ منورہ پہنچا، مسجد نبوی کے اندر رہا اور اسے معروف ہوا کہ میں آیا ہوں، تو بیچارہ رپٹ کر کے آیا ملنے کے لیے، اور پھر مجھے اپنے گھر لگا گیا. اور 10 بجے سے لے کر کے 2:30 بجے رات تک اس سے مخصوص قسم کی گفتگو ہوتی رہی. اس نے کہا کہ یہاں کے بہت سے علماء کو یہ خیال ہے کہ اس کے پیچھے سلفیت کے عنوان سے جو سازش ہے، اس کے پیچھے یہودیت کام کر رہی ہے، کہ اس لیے یہ فتنہ عالمگیر ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ فتنہ عالمگیر ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ روس کی حکومت ٹوٹی، 70 سال تک وہاں کا مسلمان مظلوم رہا. اس کو اپنے دین اور اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ روس کے اندر مسلمان ختم ہو گئے. لیکن روس کا جب انقلاب آیا اور روس ٹوٹ پھوٹ کر کے بکھر گیا، اور جب اس میں سے کچھ مسلم جمہوریات آزادی کی فضا کے اندر ان کو سانس لینے کا موقع ملا، تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر الحمدللہ بہت بڑی تعداد کے اندر مسلمانوں نے اپنے دین اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھا تھا. بہت بڑی تعداد کے اندر کس طرح سے محفوظ رکھا کہ گھروں کے اندر انہیں تہخانے بنائے، اور ان تہخانوں کے اندر جو ٹمٹماتے ہوئے چراغ سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو عقیدے کی بات، دین کی بات، قرآن کی بات، موٹی موٹی باتیں ان کو سناتے رہے. اور اس میں صوفیاء کرام کا بہت بڑا دخل تھا. انہوں نے دین کے باقی رکھنے کے لیے بڑی جدوجہد کی، بڑی کاوش کی، جان پر کھیل کر کے دین کو باقی رکھا. جب یہ آزاد ہوئے اور مسلمان آئے اور ابھرے اور بہت بڑی تعداد کے اندر، اور اتفاق کی بات کی کہ سب کو سبحان بھی، تو جب تک کہ یہ مظلوم تھے اور کس رہے تھے، روسی حکومت کے دور میں ان پر جب ظلم ہو رہا تھا، قرآن پڑھنے کے، قرآن گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں تھی، جاری رکھنے کی اجازت نہیں تھی، تو کوئی نہیں گیا تھا ان کی مدد کرنے کے لیے. لیکن جب یہ مسلمان آزاد ہوئے، انہوں نے اپنے مدرسے قائم کیے، اپنی مسجدیں آباد کی، تو سعودیہ سے اور کویت سے صاحب سلفیوں کی جماعت جا رہی ہے، اور جا کر کے ان کو اپنے گھر والی نماز سکھلا رہی ہے کہ اب تک تم نے جو دین اختیار کر رکھا تھا وہ دین صحیح نہیں تھا. جو نماز اب تک تم پڑھ رہے تھے نماز تمہاری صحیح نہیں تھی، اور اس کتنا بچہ کر دیا. اب یہ بیچارے سمجھے بھی نہیں تھے کہ جو پہنچ گئے وہاں پر آخر کیا اتنی فکر ستا رہی تھی. معلوم ہوا وہ جو سائنس کے عالمی پیمانے کے اوپر کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے انتشار پیدا کیا جائے اور ان کی طاقت کی اکٹھے نہ ہونے دیا جائے، یہ کیا بات ہے کہ ہم اگر جو ہے فائدہ اللہ کہ ہماری نماز خراب، سنت کے خلاف. آج تک کسی نے کہا تھا؟ کسی فقیر کا، کسی کا جو مسلک ہے وہ مذہب ہے، لیکن آج کسی کے اوپر یوں لیا جا رہا ہے صاحب ہماری نماز جس کرانے کے لیے آپ تشریف لا رہے ہیں کہ ننگے سر نماز پڑھو، جوتے میں نماز پڑھو، پتلی طریقے سے نماز پڑھو، یہ صحیح نماز ہے. اور ہم صافہ باندھ کے نماز پڑھیں، ہم لمبے کرسی کے ساتھ نماز پڑھیں تو ہماری نماز جو ہے خراب ہے صاحب، یہ سنت کے خلاف ہے. یہ انہوں نے ہمیں بتلایا جامعہ اسلامیہ کے سندرس میں، یہاں پر جو ہے جو اس کی تحقیق کی جا رہی ہے کہ سلفیت کے پیچھے کوئی عالمی سازش ہے جو مسلمانوں کو آپس میں لڑانا اور ٹکرانا چاہ رہی ہے، ان کی قوت کو کمزور کرنا چاہ رہی ہے. دعا فرمائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں کی استقامت عنایت فرمائے، دین پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہر فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ طاقت عنایت فرمائے، صلاحیت عنایت فرمائے، اور پروردگار عالم ہمارے دین شعور کو، دین احساس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جگا دے اور بڑھا دے، اور پروردگار عالم تمام طرح کی فتنے سے امت اسلامیہ کو محفوظ رکھے. حافظ ہے سچائی کے، محافظ ہے سچائی کے.